Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Imran Nasir ji, and I'm here to teach you Pakistan studies, as you know very well. To start with Pakistan studies, it is not a rocket science. As you know that you are studying Pakistan studies right from your metric class, from मतलब के I wanna say कि आप शुरू ही से पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ मतलब कि अच्छी खासी वाकफियत रखते हैं। मतलब कि सेंस हम छोटी क्लासेस से लेकर जनरल नॉलेज में पाकिस्तान के ऊपर पढ़ते रहते हैं। फिर हम 8वीं 9वीं 10वीं में इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट बल्कि शुरू ही से कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। तो ये एक नई साइंस नहीं है, वही कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ते चले आ रहे हैं मतलब कि काफ़ी अरसे से। तो हम इस बीएस प्रोग्राम में जो मतलब कि सिलेबस कवर करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का, वो आई होप सो कि आपने पहले इंटर में भी पाकिस्तान स्टडीज़ में ये तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो मतलब कि लेट मी शेयर के कौन कौन से सिलेबस हम इस एग्ज़ाम में कवर करने जा रहे हैं, मतलब कि इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। फिर पढ़ेंगे हम दो कौमी नज़रिया, फिर पढ़ेंगे हम नज़रिया पाकिस्तान, फिर उसके ज़ाय तरकीबी पढ़ेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान किन चीज़ों से मिलकर बना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिया इवॉल्व कैसे हुआ है, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पर आए थे सिंध से, मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद पाकिस्तान बनने तक किस तरह नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिया किस तरह परवान चढ़ा है, हमने इसके बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो कौमी नज़रिए की। ये बुनियाद बनी है नज़रिया पाकिस्तान की। नज़रिया पाकिस्तान के साथ हम पढ़ेंगे कि इस नज़रिए को मुतहर्रिक करने में, जिसमें दो कौमी नज़रिया कहते हैं, यानी कि दो कौमी नज़रिए से मुराद दो कौमियाँ बात थी, इसको मुतहर्रिक करने में किन किन शख्सियात का रोल रहा है। क्योंकि इस्लाम इसी तरह नहीं स्मूथ तरीके से नहीं चला आ रहा। इस्लाम को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना, जब इस्लाम यहाँ पर आया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो उसको हिंदुइज़्म की तरफ से आया। फिर उसके बाद आगे हम जाके देखते हैं तो भक्ति तहरीक, सिखिज़म भी आ गया यहाँ पर। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रिश्चियन मज़हब भी आ गया। तो इस्लाम एट द सेम टाइम इस स्पैन ऑफ हिस्ट्री में, मतलब कि राइट फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ऑनवर्ड पाकिस्तान बनने तक मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। तो हम शुरू में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स थे जिसने इस्लाम की दोबारा से परवरिश की, नशोनुमा की। कौन कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम की परवरिश करने में एक मेजर रोल अदा किया। तो उनका हम पढ़ेंगे शुरू में। नज़रिया पाकिस्तान जिस तरह मैं बता चुका हूँ, नज़रिया दो कौमी नज़रिया, नज़रिया इस्लाम या जिसे कहते हैं आप दो कौमी नज़रिए को परवान चढ़ाने वाली शख्सियात में हम पढ़ेंगे मुजद्दिद अली फ़सानी को पढ़ेंगे, हम शाह वलीउल्लाह को पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान को पढ़ेंगे। इनकी तहरीकों के बाद हम दो कौमी नज़रिए को देखेंगे। दो कौमी नज़रिए में भी सर सैयद अहमद ख़ान, फिर शाह वलीउल्लाह का भी रोल है, मुजद्दिद अली फ़सानी का भी रोल है, और मतलब कि शेख अहमद सरहिंदी का भी रोल है, शाह वलीउल्लाह का भी, अल्लामा इकबाल का भी, कायद आज़म का भी। तो इन्होंने किस तरह इस दो कौमी नज़रिए की परवरिश की है। उसके बाद हम इसको देखेंगे पाकिस्तान जब बन गया है, उसकी जो पाकिस्तान मूवमेंट, उसके जो इवेंट्स हैं, यानी कि मुस्लिम कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग के बाद आप देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट है, उसके बाद शिमला डेपुटेशन है, उसके बाद लखनऊ पैक्ट है, फिर 14 नकात, नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ और करारदाद पाकिस्तान, और फाइनली पाकिस्तान तक जो इवेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम पाकिस्तान बनने के बाद उसके अर्ली चैलेंजेस क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे।
साथ ही साथ हम जो दूसरा अहम टॉपिक मतलब कि जो डिस्कस करेंगे वो है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की डेमोग्राफी क्या है, पॉपुलेशन वाइज कौन कौन से कल्चर एथनिक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर रहती हैं, जिस तरह बलोची, पश्तो स्पीकिंग, आपके पंजाबी, सिंधी, और दूसरी जो आइडेंटिटीज़ जो हैं यहाँ पर आबाद, हम उनको देखेंगे, उनके कल्चर्स को देखेंगे, और पाकिस्तान में कौन कौन सी आबो हवा पाई जाती है, और फिर इसके अलावा पाकिस्तान के जो फिज़िकल फीचर्स हैं लाइक लैंड है, इसमें कहाँ कहाँ से राह हैं, कौन कौन सी वादियाँ, नॉर्दर्न एरियाज़ के मतलब आपको थोड़ी बहुत आगाही दी जाएगी। उसके बाद जो पाकिस्तान में सोशल इश्यूज हैं वो हम देखेंगे, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट का इशू है, उसके बाद चाइल्ड लेबर है, और मतलब कि एथनिक डिसहार्मनी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2008, यानी कि इसमें आ जाएगा अर्ली पाकिस्तान बनने के बाद के वाक़यात, यानी कि जिसमें अर्ली पार्लियामेंट्री फेज, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई थी, उसके बाद अयूब एंड याया का एरा है, डेमोक्रेटिक एरा ऑफ है, यानी कि भुट्टो का जो एरा आ जाता है वो देखेंगे, फिर ज़िया का एरा, ज़िया की इस्लामाइजेशन देखेंगे, फिर उसके बाद सिविल रूल आया, फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ यानी मुशर्रफ का एरा, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो आज तक पाकिस्तान में ऑपरेटिव है, इसके बुनियादी फीचर्स क्या हैं, अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी से मुराद ये होता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, कौन कौन से बुनियादी असूल हैं जिसको मद्देनज़र रख के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्लिम वर्ल्ड से कैसे हैं, दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं। इसी तरह जो इसमें भी जो है सब हेडिंग जो होगी वो हम पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर पढ़ेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी के मेजर फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि कैसी इकॉनमी है, क्लोज है, ओपन है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इकॉनमी में मेजर जो हैं रोल प्लेयर्स कौन कौन से हैं, मेजर एजेंट्स क्या हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का कितना मतलब कि अमल दखल है, इंडस्ट्री का कितना है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का क्या है, ये सारा है। उसके साथ इनको चैलेंजेस क्या हैं, एग्रीकल्चर को क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्रियल क्या चैलेंजेस हैं, इनको कैसे दूर करके पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सारा हमने एक लेआउट मैंने आपको बताया जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं नज़रिया पाकिस्तान से या नज़रिया दो कौमी नज़रिया से। ये पहला हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई विल टेल यू कि नज़रिया होता क्या है। तो let me give you a brief introduction about नज़रिया and you can say ideology। तो नज़रिया एक ऐसा लाया अमल है, यानी कि ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है, लाया अमल से मुराद प्लान ऑफ एक्शन या प्लान, जो हम सोच में बनाते हैं या सोच की बुनियाद पर बनाते हैं, उस्तवार करते हैं। ऐसा प्लान ऑफ एक्शन जो हम सोच के मुताबिक उस्तवार करते हैं, यानी कि कोई हम प्लान बनाते हैं, उसको कैसे प्लान आउट करते हैं किसी चीज़ को, और उस फिर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी सफ़र पे निकलना है, इस वक्त हमने एक प्लान दिमाग में सोचते हैं कि मुझे इस वक्त फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त इस्लामाबाद जाना है, तो व्हाट आई विल सेट in my mind to go to Islamabad, what plan I will set in my mind। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ ज़्यादा राह के लिए कुछ पैसे, कुछ सामान जो ज़रूरी है वो अपने साथ रखना होगा। फिर मुझे लारी अड्डा या बस स्टेशन जहाँ से मुझे बस मिलेगी वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर मैं ढूंढूंगा कि जो बस इस्लामाबाद जा रही है उसके ऊपर मैं बैठूंगा, टिकट वगैरह लूँगा और डेजिग्नेटेड टाइम को मद्देनज़र रख के अपना सफ़र स्टार्ट करूँगा। तो मैंने एक मेरे जहन में प्लान था कि मैंने इस्लामाबाद पहुँचना है, और मैंने वो किस किस तरीके से उसको प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारा मेरा नज़रिया था। तो इसी तरह नज़रिया आम अल्फाज में एक ऐसा मंसूबा बनाते हैं हम अपने दिमाग में किसी मकसद को हासिल करने के लिए।
تو ہر قوم کی آپ دیکھ لیں کہ اس کی اسٹرائکنگ فیچرز میں قوم کو قوم بنانے جو والی جو چیز ہے وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے. کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی ایک قوم ہے، چاہے وہ آپ دیکھ لیں کرسچن قوم ہے، سکھ قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، امریکن ہے، مسلم قوم ہے، جو بھی ہے، یعنی کہ قوموں سے مراد یہ ہے کہ مختلف قومیں جو ہیں سب کے اپنے اپنے سیٹ ڈیزگنیٹڈ نظریات ہیں. اب نظریات دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ الہامی نظریات ہوتے ہیں، کچھ انسانی نظریات ہوتے ہیں. الہامی نظریات وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ان کے پیغمبروں کے تھرو ہمیں ملتے ہیں، ہم تک پہنچتے ہیں، یہ ہوتے ہیں الہامی نظریات. اور ایک ہوتے ہیں انسانی نظریات، جیسے جمہوریت ایک نظریہ ہے، جیسے سوشلزم ایک نظریہ ہے. تو اسی طرح قوموں کو بھی نظریات جو ہیں وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تو مسلم قوم بھی اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے رائٹ فرام، مطلب کہ جب سے اسلام 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک مسلمان قوم کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ اسلام ہے، کہ یعنی کہ ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں جو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہو. اسی نظریے نے مسلم قوم کو برصغیر پاک و ہند میں بھی سیٹ کیا تھا، ڈیفائن کیا تھا. تو جب مطلب کہ جب اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے اس برصغیر پاک و ہند میں آیا، مسلم لوگ یہاں پر مسلم حکمرانوں نے اپنی حکومت قائم کی، تو انہوں نے یہاں پہ اسلامی نظریے کی ایک آغاز کیا تھا. تو نظریہ تو آپ نے سمجھ میں آگے کہ ایک پلان آف ایکشن ہوتا ہے جو کہ ہم کسی سیٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. تو نظریہ کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. نظریہ ایک ہوتا ہے نظریہ پاکستان اور ایک ہوتا ہے دو قومی نظریہ، دونوں کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا. نظریہ پاکستان is something else، دو قومی نظریہ is something else. دو قومی نظریہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. یہ ہزاروں سال ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہی ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک قوم نہیں بن پائیں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے رسم و رواج، ان کی سوچ کا انداز، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا. فار ایگزامپل کہ ہندو قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، مسلمان قوم ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں. اسی طرح جو ہندو لوگ ہیں وہ گائے کی پرستش کرتے ہیں، ہم عید قربان پر ہم مسلمان اس کو ذبح کرتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہے، یعنی کہ ان میں 4 بنیادی ذاتیں ہیں جو کہ ان کی قوم کو ممتاز کرتی ہیں. برہمن ہیں، کشتری ہیں، ویش ہیں، شودر ہیں. برہمنز وہ لوگ ہیں جو کہ رولنگ کلاس ہے ان کی. اس کے بعد کشتری وہ لوگ ہیں جو کہ آرمی پولیس وغیرہ کی سروسز میں آتے ہیں. ویش وہ لوگ ہیں جو اناج اگاتے ہیں ان کے. اور شودر وہ لوگ ہیں جو انٹچیبل ہیں، یعنی کہ جنہیں وہ پلید اور ناپاک کہتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں کوئی ذات نہیں ہے. مسلمانوں میں اللہ کے نزدیک وہی شخص ہے جو تقوی کے لحاظ سے سب برابری کی سطح میں. خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب انسان برابر ہیں، سب مسلمان برابر ہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں. اگر کوئی شخص اللہ کی نزدیک بہتر ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگار والا ہے. دوسرا کوئی شخص نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. تو یہ چیزیں تھیں، یہ بنیادی ڈفرینسز تھے ہندو اور مسلمان قوم میں جو کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے تھے. اب بات کرتے ہیں ہم نظریہ پاکستان کی. نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ نے ایک نظریے کو جنم دیا جسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو قومیں صدیوں سے اکٹھی رہ رہی تھیں. ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ انہوں نے سوچا کہ ہم اکٹھا نہیں رہ سکتے، تو قائد اعظم علامہ اقبال جیسی ہستیوں کے ذہنوں میں آیا چونکہ یہ دو قومیں علیحدہ نہیں رہ سکتی تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک ہونا چاہیے، کیونکہ اونلی ان دس وے
دونوں کے پاس اگر علیحدہ ملک نہ ہوا تو یہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں گی. تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک ہونا بحیثیت ایک قوم بہت ضروری ہے. کیونکہ جو قوم اگر ہوتی ہے، اگر اس کے پاس فار ایگزامپل ایک قوم ہے جس طرح امریکن ایک قوم ہے، تو وہ ایک خاص علاقے میں اپنے رسم و رواج، اپنی مطلب کہ روایات، اپنے مطلب کہ جو بھی سوچنے کا انداز ہے، جو کوئی ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ ایک خاص علاقے میں اپلائی کرتے ہیں. اسی طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال کو بھی یہ چیز ذہن میں آ گئی تھی کہ اگر ان کے پاس، ان دونوں قوموں کے پاس اگر علیحدہ علیحدہ ملک نہ ہوا تو they will end up in having destruction for each other. So انہوں نے علامہ اقبال اور قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیڈران نے کوششیں کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا جائے. تو دو قومی نظریہ جو سٹارٹ ہوا ہے محمد بن قاسم سے لے کر آنورڈ یہاں تک، یہ بنیاد بنا نظریہ پاکستان کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو میں نے ایک جنرلی آپ کو بتایا تھا نظریہ کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا ہے، اور نظریہ پاکستان کیا ہے. ٹھیک ہے. اب نظریہ پاکستان کو میں نے ڈیفائن بھی کرتا ہوں. نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام تھا، یعنی کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں مسلمان اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. ٹھیک ہے. اور جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اب شروع سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے ہم نے پڑھنی ہے جی مسلم ریوائولسٹ موومنٹس ان انڈیا، اور دو قومی نظریہ، اور فرام سر سید احمد خان ٹو علامہ اقبال. تو مسلم ریوائولسٹ موومنٹس ان انڈیا سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. مسلم ریوائولسٹ انڈیا موومنٹس ان انڈیا سے مراد یہ ہے کہ ایسی تحریکیں جس نے اسلام کی دوبارہ سے ریوائیو کرنے میں مدد دی. جہاں جہاں اسلام کو خطرہ شروع میں ماضی میں آیا ہے، وہاں وہاں کون کون سی تحریکیں اٹھی تھیں جنہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ پریسٹین اوریجنلٹی میں واپس لے کر آئے. تو اس میں سب سے بڑا نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ حضرت مجدد الف ثانی کا. اب حضرت مجدد الف ثانی کون تھے؟ یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے جو کہ سرہند میں پیدا ہوئے تھے 1564 میں. یہ وہ دور ہے جب اکبر بادشاہ اس برصغیر پاک و ہند کا جی تو ہم بات کر رہے تھے حضرت مجدد الف ثانی کا. یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ اکبر کے دور میں ظہور پذیر ہوئی ہیں. یہ بہت نورانی شخصیت تھی. یہ اسلام کے مجدد تھے. مجدد کہتے ہیں جو کہ خراب ہوئی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے والی شخصیت کو مجدد کہتے ہیں. پہلے مجدد کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ عمر بن عبدالعزیز تھے. دوسرے مجدد کہا جاتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی تھے، یعنی کہ جو اسلام میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں ان کو ٹھیک کرنے والی کوئی ہستی اگر ظہور پذیر ہوئی ہیں تو وہ حضرت مجدد الف ثانی ہے، جو کہ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے. اور یہ اس دور میں انہوں نے ان کا ظہور پذیر ہوئے جب اکبر بادشاہ کا دور تھا. اکبر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا. اس نے ایک بہت غلط کام کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اس نے ایک دین الہی شروع کیا تھا. دین اسلام کو چھوڑ کر دین الہی شروع کیا تھا. اور دین الہی جو تھا وہ ہندو مت، جین مت اور عیسائیت کا ملغوبہ تھا. یعنی کہ ان تینوں مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک دین چلایا گیا تھا جسے دین الہی کہا جاتا تھا. اس نے کہا تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں لڑیں نہ، بلکہ ایک کنسولیڈیٹڈ ریلیجن ان کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ وہ سب ایکولی اس ریلیجن کو شیئر کر سکیں. اکبر بادشاہ نے تو یہ ایک سیاسی اقدام کیا تھا کیونکہ وہ بہت بڑی سلطنت کو رول کر رہا تھا. راجپوت بھی تھے، ہندوز بھی تھے، ان میں مطلب کہ کرسچنز بھی تھے، سکھ بھی تھے، بدھ مت کے لوگ بھی تھے، اسلام کے ماننے والے بھی تھے. تو ان سب کو وہ اکٹھا کر کے مطلب کہ یکجا کرنا چاہتا تھا تاکہ ریلیجیس ہارمنی اس کی اسٹیٹ میں رہے، کوئی بغاوت نہ کر سکے. تو وہ اس کا پولیٹیکل موو تھا کہ وہ دین الہی شروع کرے.
اب یہ جو دین الہی تھا چونکہ یہ اسلام کے خلاف تھا، تو سب سے بڑی جو شخصیت جس نے آ کر چیلنج کیا دین الہی کو وہ حضرت مجدد علیہ ثانی تھے۔ انہوں نے جو مطلب کہ اسلام کو کے مشن کو لے کر چلے کہ اس کو دوبارہ اس کی اوریجنلٹی میں واپس لے کر آنا ہے، تو بیسک ان کا جو مقصد تھا وہ انہوں نے ایک مطلب کہ رائٹنگز میں انہوں نے فتوے دیے دین الہی کے خلاف، اور بادشاہ اکبر اور جہانگیر اس کا جو نیا اگلا جو اس کا بیٹا تھا جہانگیر جو تخت نشین ہوا، یہ اس دور میں تھے چونکہ حضرت مجدد علیہ ثانی، تو انہوں نے ان کے اوپر فتوے دیے کہ یہ دین الہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل انہوں نے دین الہی کے اوپر ایک پوری سٹرگل شروع کی، انہوں نے بکس لکھی، میگزینز لکھے، انہوں نے توحید شہودی لکھی جس طرح کی ان کی کتاب ہے، اور توحید شہودی، رسالہ نبوت اور اثبات النبوت، یہ اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی۔ اور پھر انہوں نے کچھ اپنے ان کے شاگرد تھے جو کہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے، اس کے ذریعے بھی بادشاہ پر انفلوئنس کیا کہ وہ اپنا دین الہی چھوڑ کر دین اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرے۔ پھر دوسرا جو بڑا چیلنج تھا ان کے لیے وہ تھی ایک ایلفی موومنٹ۔ یہ جون پور میں ایک ایلفی موومنٹ شروع ہوئی تھی، ایلفی تحریک شروع ہوئی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھی۔ تو انہوں نے اس کے خلاف بھی جدوجہد شروع کی اور اس کا جو انفلوئنس تھا یہ کم کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے صوفیزم کو ریفارم کیا تھا۔ صوفیزم تو آپ جانتے ہیں کہ صوفیزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کے جانے کا راستہ ہے۔ وہ کس طرح جاتے ہیں؟ جس طرح اٹ از دا مطلب کہ پارٹ ٹو گوڈ وچ گاڈ کو وہ بلیورڈ لیتے ہیں، اور لو اور ڈیووشن کو وہ مینز سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف جایا جائے۔ تو یہ صوفیزم ایک کویسٹ ٹورڈز گاڈ ہے۔ ایک اس صوفیزم کو بھی ریفارم کرنے کے لیے مجدد علیہ ثانی نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس میں دو فلسفے تھے صوفیزم میں اس وقت، ایک وحدت الوجود تھا جو ابن عربی جس کے مجدد ہیں ان کا ایک یہ فلسفہ تھا، اور ایک مجھے پہلے میں آپ کو بتا دوں وحدت الوجود کیا ہے۔ وحدت الوجود جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ ہر چیز خدا کے وجود کا حصہ ہے، یعنی کہ کچھ بھی چرند پرند جانور انسان سب میں خدا کا اپنا روپ ہے۔ وہ کہتے ہیں سب ایک ہی پوری کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں وہ سب خدا کے وجود کا حصہ ہیں۔ اب اس کے ماننے سے بہت سارے جو مطلب کہ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ مجدد علیہ ثانی کا ماننا یہ تھا کہ خدا کی ذات پیور ہے، اور اس دنیا کی جو ہستیاں ہیں جس طرح جانور ہیں، کچھ ناپاک جانور ہیں، یہ کیسے خدا کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک جو فلسفہ سامنے لے کر آئے تھے وہ تھا وحدت الشہود کا۔ وحدت شہود سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز خدا کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز خدا سے ہے۔ یہ انہوں نے بنیادی اس چیز میں کریکشن کی کہ ہر چیز کو خدا کا حصہ نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ خدا پاک ہے، اس کی آگے سے مخلوق اتنی پرفیکٹ نہیں ہے جتنا خدا ہے۔ اس طرح ہر چیز خدا سے ہے، یعنی کہ ہر چیز خدا نے تخلیق کی ہے، خدا ان کا خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو، اس کنسیپٹ کو بہتر کیا تھا۔ پھر اکبر کے دور میں رام اور رحیم کا کنسیپٹ کو عام کیا گیا تھا، مطلب کہ رحیم کو بھی جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کو رحیم کہتے ہیں، تو اور مطلب کہ ہندو لوگ اپنے بھگوان کو رام کہتے ہیں، تو اس کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں تھا، دونوں ایک ہی ہستی کو اپنا خدا، مطلب کہ رام اور رحیم ایک ہو گئے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے آ کے دوبارہ اس کو ڈیفرینشیٹ کیا کہ رام کو رحیم کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، رحیم کی ذات اللہ تعالیٰ ہے، رام چونکہ ہندوؤں کا ایک گاڈ ہے تو رام کبھی بھی رحیم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کتب اور قیوم، اس کے ڈفرینس کو دور کیا۔ پھر انہوں نے مطلب کہ جو صوفی جو لوگ تھے جو کہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے
اور تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کر سکیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو ترک کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالازمائش، اگر صوفی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کو دوبارہ دنیا کی زندگی میں آنا چاہیے، اس کو دارالازمائش سمجھنا چاہیے، اور اپنا رول ماڈل لوگوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر یہاں پر پورٹرے کریں، جس طرح حضرت داتا گنج بخش جویری اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے کل، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو مطلب کہ وی آر اسٹڈنگ ریوائولسٹ موومنٹس کہ کون کون سی ہستیوں نے جب اسلام کو درپیش چیلنجز ہوئے تو کون کون سی ہستیوں نے اس میں رول پلے کیا۔ ٹھیک ہے، تھینکس فار دا واچنگ، انشاءاللہ وی ول میٹ ٹمورو ود اے نیو لیکچر، اینڈ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔